السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک چھوٹی سی تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں جس کا عنوان ہے جب تمام چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے تو ہم اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے۔ شاعر کہتا ہے، زمانہ جو کرے کرنے دو اس کو، زمانہ جو کرے کرنے دو اس کو، خدا کے فیصلے پہ تو نظر رکھو۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، انسان کو دیکھو اور اس کی تخلیق پر غور کرو کہ اللہ نے اس کی کیسی اچھی شکل و صورت بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مومن کی آیت نمبر 64 میں ارشاد فرماتا ہے، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور ٹھہرنے کی جگہ بنایا اور اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورتیں بنائیں اور بہت اچھی بنائیں اور تمہیں عمدہ چیزیں کھانے کو عطا فرمائیں۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، بس بہت برکتوں والا اللہ ہے، سارے جہاں کی پرورش کرنے والا اللہ ہے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم انسانوں کے لیے زمین کو فرش اور ٹھہرنے کی جگہ بنانے والا اللہ ہے، آدم کے اولاد کے لیے آسمان کو چھت بنانے والا اللہ ہے، ہمیں اور آپ کو عمدہ اور بہترین کھانا عطا کرنے والا اللہ ہے، ہم کائنات کے تمام مخلوقات کو روزی دینے والا اللہ ہے، انسانوں کی خوبصورت شکل و صورت بنانے والا اللہ ہے، ہماری حفاظت کرنے والا اللہ ہے، ہمیں اور آپ کو بیماریوں سے بچانے والا اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، خوشحالی اور تندرستی کا مالک اللہ ہے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، جب تمام چیزوں کا مالک صرف اللہ ہی ہے تو ہم اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے نمازیں کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم جنت میں سب سے اونچا مقام حاصل کرنے کے لیے قرآن حفظ اور یاد کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنی مرضی اور تمام خواہشات کو اللہ کے حوالے کیوں نہیں کرتے؟ ہم دین اور اسلام سے محبت کرنے کے لیے نیک اور اچھا عمل کیوں نہیں کرتے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورۃ الانفطار کی آیت نمبر 6 اور 7 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اے انسان، تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکایا؟ جس رب نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا، پھر درست اور برابر بنایا۔ یعنی کس چیز نے تجھے دھوکے اور فریب میں مبتلا کر دیا کہ تو نے اس رب کے ساتھ کفر کیا، اس رب کے فرائض نمازوں کو چھوڑ دیا، اس رب کی کتاب قرآن کو پڑھنا، تلاوت کرنا، غور و فکر کرنا اور اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ یعنی جس رب نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا، پھر تجھے وجود بخشا، تجھے عقل و فہم سمجھ بوجھ عطا کی اور تجھے زندگی گزارنے کے لیے سارے اسباب مہیا کی، تو اس رب کی بات نہیں مانتا، اس رب کے رسول کے راستے پہ نہیں چلتا ہے، اس رب کے دین سے محبت نہیں رکھتا ہے، اس رب کو راضی اور خوش نہیں کرتا، تو اس رب کی عبادت نہیں کرتا، حالانکہ وہی رب موت و حیات کا مالک ہے، اسی کی عبادت میں تمہارے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی ہے، اسی کو راضی کرنے میں تمہارے لیے دنیا و آخرت میں عزت ہے۔ اس لیے منمانی زندگی گزارنا چھوڑو، خواہشات اور نفس کی پیروی چھوڑو، اللہ کی عبادت کی طرف پلٹ آؤ، اللہ کے دین سے محبت کرو، اللہ اور ہر طرح کے نیک اور اچھے اعمال کرتے رہو۔ اب میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور اچھے کام کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔